شکریہ کروں گی آپ کا ایک شعر میں، کیونکہ ساری شعر سناتے ہیں میں کیسے پیچھے رہ جاؤں گی. خوش آمدید و شکریہ آئے جو بزم میں، خوش آمدید و شکریہ آئے جو بزم میں، خلت پسندیدگی یوں مل گئی ہمیں. آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس کو ریئیکشن کے بجائے اپنے اندر فورس بنائیں. اجنبی نے کہا پیشن گوئی کرتے ہوئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جو لکھا گیا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا. آ چکے ہو اپنی کوشش درمیان میں نہ چھوڑنا. اجنبی نے اپنی بات جاری ہے. ریگستان سے محبت ضرور کرو لیکن اس پہ بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ریگستان ہر کسی کا لڑکے کو آج الکیمسٹ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے. لڑکا اس الکیمسٹ جس کو اب یہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ آگے سفر شروع کرتا ہے. تو آگے جا کے جو تیسرا فیز ہے اس سٹوری میں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں گزر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ دو قبیلوں کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک پارٹی کے لوگ ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اپنے سردار کے پاس لے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جاسوس ہیں. اب ان کے پاس ڈیفینڈ کرنے کو یا بتانے کو کچھ نہیں ہوتا اور یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اب ان کا سر قلم کب کرنا ہے. الکیمسٹ ایک شرارت کرتا ہے. وہ جس وقت کرنے لگتے ہیں ڈیسائیڈ تو وہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ لڑکا ایکسٹرا آرڈنری لڑکا ہے جس کو آپ مارنے کا حکم دیں گے. وہ کہتا ہے ایسی کون سی بات ہے؟ کہتا ہے جی اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یہ ڈیزرٹ کے اندر ریت کا طوفان بھی کھڑا کر سکتا ہے اور تیز ہوائیں بھی چلا سکتا ہے. سارے حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس نے کیا چول ماری ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھیں مارنا تو آپ نے ہمیں ہے دونوں کو. Give him 2 days time. If he succeeds in displaying his skill تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ ہمیں پھڑکا دیجیے گا. ہے وہ 2 دن کی مہلت ملتی ہے. تو لڑکا جب باہر نکلتے ہیں کیمسٹ سے لڑ پڑتا ہے. کہتا ہے یار تو عجیب بندہ ہے، میرے پاس ایک سکل ہی نہیں ہے، تم نے وہاں پہ کیسا بیان دے دیا 2 دن میں گردن اڑے گی. اس نے کہا گردن تو آج بھی اڑنی تھی. 2 دن کا ٹائم میں نے اس لیے دلوایا کہ ٹرائی کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے تو بچ جائیں گے، ورنہ 2 دن بعد بسم اللہ اللہ اکبر والی کہانی. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کرے کیا. یہ پہلے دن بھی ایک ٹیلا ہوتا ہے اس پہ جا کے بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار اب میں نے کس طرح سے کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ میں موت کو شکست دے سکوں. کہ یہ تو اس نے 2 دن بعد ٹنگوا دینا. فوکس کرنا شروع کرتا ہے کہ دیکھوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ان دا مین وائل الکیمسٹ بھی اس کو کہتا ہے کہ بھائی کانسنٹریٹ کر، کوئی نہ کوئی علاج تجھے نظر آئے. یہاں پہ پھر وہ ایک کیپشن آتی ہے جو یہ بنائی ہوئی اسکیم کو جو ہے تسلیم کرتی ہے اور آپ کو لے کے جاتی ہے. وہ ایک دن کھڑا رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. دوسرے دن جس وقت اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ بھائی اتنے گھنٹے بعد موت ہے، وہ ہاتھوں کو ہلانا شروع کرتا ہے، عجیب و غریب ایکٹیویٹی کرتا ہے. کانسنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے تو سم ہاؤ ریت کا طوفان بھی چل پڑتا ہے اور ہوائیں بھی بہت تیز چلتی ہیں جو پہلے کبھی چلی نہیں ہوتی. وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ کائنات میرے کنٹرول میں کیسے آ گئی، میں تو ایک ایکٹیویٹی کرنے کھڑا تھا. ان دا مین وائل وہ جن کے سامنے اس نے یہ کام کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یار واقعی یہ تو اس نے الکیمسٹ نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری لڑکا ہے، یہ تو اس نے میریکل کر دیا. تو وہ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پہ اگین یہ ایک چیز جس کو ہائی لائٹ کیا میں نے انورٹس کا وہ ہے تربیت کا عمل. اس میں ایک جو آپ کے لیے بائنڈنگ یا آئی کیچنگ سینٹینس تھا وہ یہ تھا کہ تکلیف کو جذب کرنا اور ایبزارب کرنا سیکھیں. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس کو ریئیکشن کے بجائے اپنے اندر فورس بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ مشکلوں سے جو ایندھن تیار ہوتا ہے وہ دل کی بھٹی کو جو ہے وہ سونا بناتا ہے. سو یہ اس کے ساتھ اس طرح کی کارستانی ہوتی ہے. اس کے بعد فائنلی وہ جو قبیلہ ہوتا ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ان دونوں کو خاص ڈسٹنس تک سی آف کرتے ہیں. اس کے بعد یہ دونوں وہاں
وہاں سے جب دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں تو ایک خانگاہ سی ہوتی ہے جہاں پہ جا کے رکتے ہیں. وہ الکیمسٹ دروازہ ناک کرتا ہے اندر، وہ ان کو اندر بٹھا لیتے ہیں. اس کے بعد یہ ان سے کچھ چیزیں مانگتا ہے اور یہ کچن میں چلا جاتا ہے جو الکیمسٹ. یہ وہاں جا کے کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، جسٹ وہاں پہ ڈالتا ہے، یا کاپر کہہ لیجیے اس کو، لوہے کو توے پہ، اور ساتھ وہ محلول ڈالتا ہے. پھر اس کے پاس ایک کوئی چیز ہوتی ہے جس میں سے ایک بال باریک چیز یہ کوئی نکالتا ہے، اس میں ڈالتا ہے، پھٹتی ہے اس میں، وہ ریڈ حصہ ہو جاتا ہے سارا جو محلول سا ہوتا ہے. یہ اس کو چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے، اس بابے کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے. گھنٹے 2 گھنٹے بعد جس وقت وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ اس کو 4 پیسز میں کاٹتا ہے. اور the boy gets astonished کیونکہ وہ گولڈ بن گیا ہوتا ہے، جو لوہا یا جو بھی ہوتی ہے وہ چیز. تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ اس نے کیا کیا ہے. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں بھی اس طریقے سے واقف ہو جاؤں گا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ تقدیر صرف میری ہے، تمہاری نہیں ہے. میرا مقصد صرف تمہیں یہ بتانا تھا کہ یہ ناممکن ہے. گولڈ کو 4 پیسز کرتا ہے، ایک پیس بزرگ کو دیتا ہے، ایک اپنے پاس رکھتا ہے، ایک لڑکے کو دیتا ہے، اور چوتھا پھر وہ بزرگ کو دے کے کہتا ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیں، اس لڑکے کے کام آئے گا. وہ حیران ہوتا ہے کہ اس نے مجھے دے دی، چوتھا اس کو دے کے پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے کام آئے. خیر وہ وہاں سے اس کو کہتا ہے کہ بھائی جان اب آپ کی تیاری ہے اور آپ یہاں سے اب خود ٹریول کر کے احرام مصر پہ پہنچے. اس کو کہیں سم ویئر ڈاؤن دا لائن جو چیز یاد ہوتی ہے، سلیم نے اسے کہا ہوتا ہے جب تم وہاں پہنچو گے تو عین اس جگہ پہ یا تمہارے آنسو گریں گے یا پسینہ گرے گا، تو وہ جگہ ہوگی جہاں پہ تم نے کھود کے اس کو نکالا. یہ جاتا ہے وہاں پہ، جا کے عین اس جگہ پہ جب پہنچتا ہے جہاں پہ وہ سایہ سا اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ جہاں سے پسینہ یا آنسو گرتے ہیں، یہ ڈگنگ شروع کرتا ہے. کافی نیچے ڈیپ ڈاؤن جاتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیچے کوئی چیز میٹل کی ٹکرائی ہے اس کدال سے یا بیلچے سے. ان دا مین وائل اس کو کچھ 3-4 پیچھے سائے نظر آتے ہیں اور وہ آ کے اس سے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو. اب یہ شچوپن میں چلا جاتا ہے کہ میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں، میں خزانہ ایکسپلور کرنا کیا کرتا. یہ شچوپن سے کام لیتا ہے تو وہ تھوڑا سا میں مس کروں، پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، بہرحال وہ ری ایکشن میں اس کو پھینٹنا شروع کر دیتے، مارتے ہیں اسے ٹکا. ایک وہ سردار ہوتا ہوگا تو اس کی تلاشی لو، اس کے پاس کیا چیز ہے. تلاشی میں وہ گولڈ نکل آتا ہے. اب جب گولڈ اس کے ہاتھ سے پھر چلا جاتا ہے، وہ اب اس سے جب پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے یار میں تو یہاں پہ خواب دیکھا تھا اور میں یہاں خزانہ تلاش کرنے آیا تھا. تو جو وہ سردار ہوتا ہے وہ جنجلاہٹ میں ہنس سے کہتا ہے تیرے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. وہ کہتا کیوں؟ کہتا میں پچھلے 2 سال سے خواب دیکھتا ہوں کہ فلاں جگہ اسپین میں ایک چرچ ہے یا ایک قلعہ ہے، اس کے اندر زیتون کا درخت لگا ہوا ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے. اس کا دماغ ایک دم ایکسپلور کرتا ہے، وہ بڑا درخت، یہ تو وہ جگہ جہاں سے میں شروع ہوا تھا. خیر وہ اس کو کہتے ہیں یار تو بہت ہی بے وقوف انسان ہے، خوابوں پہ چلتا کون ہے، ورنہ میں نا پاگل ہوتا 2 سال پہلے میں جہاں کے لیا. یہ تھکا ہرا واپس ملتا ہے، واپسی کا سفر کرتا ہے. واپسی کا سفر میں یہ جاتا ہے اس خانگاہ میں، تو وہ بابا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں یہ تیرا اگلا پیس تھا واپس ٹریول. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ الکیمسٹ کو تمہیں کیسے پتا تھا؟ اس نے کہا یہ تمہارے مکتوب میں لکھا ہوا تھا لیکن ہم نے اس کو تمہیں بتانا نہیں تھا، یہ پکڑ اور چل. پہنچتا ہے واپس اسی جگہ پہ، جا کے زیتون کے درخت کے نیچے جو ہے وہ الٹیمیٹلی کھودنا شروع کرتا ہے. نیچے سے اس سے دبا ہوا خزانہ مل جاتا ہے. خزانہ جس وقت ملتا ہے تو وہ اس وقت سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. خیر وہ خزانہ نکالتا ہے تو وہ اس کو جس وقت سوچتا ہے کہ اچھا یار اب اس میں سے وہ جو حصہ بنجارن نے مجھے جو فارچون ٹیلر تھی اس کو دینا ہے میں نے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنی طرف سے آواز لگاتا ہے کہ فاطمہ میں آ. سو دس از ہاؤ دس اسٹوری اینڈس. اور جو آواز کیا لگاتا ہے؟ فاطمہ میں آ ڈیزرٹ میں اسے کیا کیا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اسے کہا ہوتا ہے کہ جب تم اپنا مقصد اچیو کر رہے ہو گے تو میرے باپ کو بھی میری ماں سے عشق تھا لیکن وہ بھی
اپنے جو بھی اچیو کرنے کے لیے گیا تو when he came back my mother was there and they got married. تو ڈیزرٹ کی میں خاتون ہوں, میں یہیں پہ ہوں. So this is the book. اور اس میں جو اہم چیز تھی جو کہ اچھی یہ جو جنہوں صاحب اردو میں کرمانی صاحب نے ٹرانسلیٹ کی ہے, اس میں 2 سے 3 چیزیں ایسی تھیں جو آئی ڈو تھنک کہ ہم شاید بہت فاسٹ ایرا میں رہ رہے ہیں, اس لیے ہم بیس کرتے ہیں صرف اپنی آبزرویشن پہ, اپنے ایکسپیرینس پہ, اپنے انالیسس پہ. قدرت کا ایک فیکٹر ہوتا ہے جو ہمیں بہت سی چیزیں ہنٹ دے رہا ہوتا ہے, جس کو آپ اور میں اپنی لینگویج میں گٹ فیلنگ یا انٹیوشنز کہتے ہیں. لیکن ہمارے سراؤنڈنگ میں اتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ویٹیج نہیں دیتے, اور جب وہ انسیڈنس ہو جاتا ہے تو تب ہمیں یاد آتا ہے کہ او ہو یہ فلاں چیز جو ہے وہ مجھے خواب میں, یا فلاں چیز جو ہے وہ میں نے گزرتے ہوئے اس طرح سے دیکھی تھی. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو اچھی چیز اس نے اینڈ میں لکھی ہوئی ہے کہ جو قرآنک بھی ہے کہ آپ جہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں الٹیمیٹلی آپ وہاں واپس پہنچتے ہیں, کہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا غریب تھا. تو اس غریب کو الکیمسٹ بننے کے لیے اسپین سے اٹھ کے احرام مصر تک کا سفر اس لیے کرنا پڑا کہ جو ٹرانسفارمیشنز اس میں آنی تھی, جو ایکسپیرینسز, جو لیسن اس نے لرن کرنے تھے, اور خود سے الکیمسٹ بننا تھا, وہ اس کے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں تھا. اگر پہلے دن ہی اس کو یہ خواب آتا کہ جس جگہ پہ تم بھیڑیں چراتے ہو اسی چرچ میں نیچے زیتون کے درخت کے نیچے جو ہے وہ خزانہ ہے. کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان تو نہیں ہے, بٹ ہی از ہاں جی, تو اگر سورہ یوسف کی جو آیت ہے قرآن مجید آیت نمبر 105, تو یہ بیسیکلی آیت نمبر 105 کی تفسیر کی صورت میں یہ کتاب ہے. یہ سورہ یوسف کی اس آیت کی تفسیر ہے, یہ الکیمسٹ کی ساری کتاب, اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور زمین و آسمان میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں جس سے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں. تو سمبلزم یا سائن لینگویج جو ہے یہ کائنات میں ہر قدم کے اوپر آپ کو ہر چیز, جیسے کہ وہ صحرا کے اندر جو 2 اوقاف تھے they were also signs, ٹھیک ہے, کہ کچھ ایسا ہونے لگے so they tell you a story, they predict something. لیکن ہم جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دے سکتے. یا کوئی شخص ہے ہمارے پاس کوئی بات لے کے آتا ہے اور وہ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کی سنیے اس کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے, لیکن بٹ وی ڈونٹ لسن ٹو اٹ. تو دس از بیسیکلی یہ بڑی جو طاہر صاحب نے اس کا جو وہ خلاصہ سیناپسس آپ کو دیا ہے, اٹ از ویری انٹرسٹنگ. اور آئی تھنک کہ جس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں, حالانکہ میں ان کے بقول میں 5 یا 6 دفعہ یہ کتاب پڑھ چکا ہوں, بٹ بہت سے مطالب جو انہوں نے ابھی بتائے ہیں میرے اس کی طرف دھیان نہیں گیا. But this was the first time that I listened most of the parts of it to Tahir. So it's a very interesting book indeed. بالکل. یہ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا یا باقی دیکھیں, ہم لائف میں 2 طرح کی چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں. ون از تھرو انٹریکشن, جس کی آپ کو بہت بڑی کاسٹ دینی پڑتی ہے. سر بس سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی بس, اور تو کچھ نہیں. بڑا اچھا سیشن رہا آج کا. صحیح طرح سے میں اٹینڈ تو نہیں کر سکی, لیکن مجھے دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ سب بہت انٹریکٹیو تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اور شکریہ کروں گی آپ کا ایک شعر میں, کیونکہ ساری شعر سناتے ہوئے میں کیسے پیچھے رہ جاؤں گی. خوش آمدید و شکریہ آئے جو بزم میں, خوش آمدید و شکریہ آئے جو بزم میں, خلت پسندیدگی یوں مل گئی ہمیں. سر وہ کہہ رہے ہیں سمجھاؤ بھی.